جاتی ہے. یعنی کہ اس کا وقت گزر جاتا ہے، وہ پھر سرجری آپ کر ہی نہیں سکتے، پھر ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ یہ وہ امراض ہیں جن میں تقریباً 35 قسم کے مکسڈ قسم کے لیجنز ہوتے ہیں. لیجن کہتے ہیں ہم کہ جس بیماری کی نوعیت ہے. اب عرف عام میں تو اس کو سوراخ کہتے ہیں، لیکن ٹھیک ہے جی، ہاں ہم عرف عام کہتے ہیں جی وہ دل کے سوراخ کے ساتھ پیدا ہوا بچہ. لیکن سوراخ بھی ہوتا ہے، اور سوراخ کے ساتھ خون کی جو میجر ہارٹ سے نالیاں نکل رہی ہیں ان کے ٹیڑھا پن ہے، یا وہ ایک خانے سے نکل رہی تھی تو وہ دوسرے سے نکل رہی ہے، یا ان میں رکاوٹ ہے. یہ سارے امراض ملے جلے، اور تقریباً میں نے بتایا 35 ٹائپس ہیں. تو ان میں ہر جو آپریشن کی ٹائمنگ ہے یا جو لمٹ ہے کہ کس وقت اس کو ہونا چاہیے وہ متعین ہے، کہ کچھ ایک ہفتے کے اندر پیدائش کے اس میں ہو جانا چاہیے، کچھ ایک مہینے میں، کچھ ایک سال کے اندر ہو جانا چاہیے. اب جب وہ اس ٹائمنگ سے چیز نکل جائے تو وہ پھر ایسی حدود کراس کر جاتا ہے کہ جب ہم سرجری کرتے ہیں تو ناکامی کے امکانات زیادہ ہو جاتے ہیں. تو اس وقت پھر سرجن ریفیوز کر دیتے ہیں کہ یہ سرجری. ادروائز کوئی اورل میڈیسن اس کا حل بہر نہیں ہے، یعنی میڈیسن سرجری صرف دی جاتی ہے کہ جو سوراخ کی وجہ سے دل کے خانوں کے اوپر بوجھ پڑ رہا ہے اس کو ریزالو کرنے کے لیے، سمٹمز کو امپروو کرنے کے لیے میڈیسن. لیکن زیادہ تر جو اس کی ٹریٹمنٹ ہے وہ سرجری سے ہی پاسبل ہے، سرجری ہی کرنی پڑتی ہے، اور سرجری جو ہے کامیاب ہوتی ہے ان کی اس علاج کو، ان بیماریوں کو کیور کرنے کے لیے. ڈاکٹر صاحب آپ نے بتایا کہ 60,000 بچہ جی اس بیماری کے ساتھ پیدا ہوتا ہے پاکستان میں اینول ہر سال، اس کے لگ بھگ ہی ہوگا جی. تو اس میں کتنے پھر لوگ علاج کرا پاتے ہیں؟ یہ بھی ایک بہت آپ نے ایک المیہ کی طرف اشارہ کیا ہے. جو سہولیات اس وقت پاکستان میں موجود ہے مجموعی طور پہ ان آپریشنز کے لیے، اس میں 3 سے 4 ہزار تک میکسیمم آپریشن ہوتے ہیں پورے پاکستان میں. اب آپ سوچیں کہ 60,000 میں سے 50,000 سے 56,000 رہ گئے. اب وہ موقع نہیں ملتا، پاورٹی کی وجہ سے نہیں ملتا، سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے زیادہ موقع نہیں مل رہا ہے. وہ لوگ جو پرائیویٹلی نہیں کرا سکتے، مے بی کہ وہ پرائیویٹ جائیں تو شاید ہو جائے، تو وہ پھر یا تو موت کے منہ میں چلے جائیں گے، یا پھر یہ کہ طبعی عمر کم رہ جاتی ہے. طبعی عمر اگر ایک فرض کریں سرجری کی اور وہ کیور ہو گیا تو جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے زندگی دینی ہے وہ پھر طبعی عمر ہوگی. لیکن یہ اس طرح سے پھر اس سینیریو میں چلتا ہے. لیکن یہ کوئی آگاہی کی بھی کمی ہے کہ جیسے مدرز یا پیرنٹس اکثر اس چیز کو کوئی پریگننسی تو ٹھیک ہے، ایک نارمل چیز ہے، جس طرح کا بھی بچہ دنیا میں آنا ہے، تو میرا خیال اس میں کوئی پریگننسی کے دوران بھی جیسے ہوتا ہے باہر کے ممالک میں تو وہ باقاعدہ چیک اپ بڑا ہوتا ہے. تو اچھا، اب اس میں جو اب جس طرف اشارہ آپ کا ہے کہ ہم پریگننسی میں اس کو کس طرح سے پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں، بیسیکلی ہمارے ہاں جو غریب لوگ ہیں ان کو تو اس چیز کا کوئی علم نہیں ہے کہ یہ ہو بھی سکتا ہے. اب جب تو میں شاید گائنیکولوجسٹ کے بعد خواتین جاتی ہی نہیں ہیں، گائنیکولوجسٹ کے بعد نہیں جاتی، گھروں میں ڈیلیوریز ہوتی ہیں. اچھا، اس کے بعد پھر اس کی علامات ہیں کچھ جن میں جیسے سانس پھول جانا غذا لیتے ہوئے، یا بچے کا نیلا ہو جانا، اور چھاتی کی انفیکشن بار بار ہونا. تو میرا خیال ہے کہ ان چیزوں کے لیے لوگ رجوع کرتے ہیں ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے، کیونکہ بچے کا معاملہ ہوتا ہے تو وہ ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں. بعض اوقات اگر فرض کریں مستند ڈاکٹر کے پاس نہیں گئے تو وہ چیز مس ہو جائے گی. اگر پہنچ بھی جاتے ہیں صحیح جگہ پہ تو پھر اس کے بعد مین وہی وسائل ہیں جن کی غیر موجودگی کی وجہ سے یہ چیزیں ڈیلے ہوتی ہیں. تو دوسرے ملکوں میں یہ ہوتا ہے کہ ذرا بھی انہیں شک ہو کہ اس مدر کو کہ بچے میں یہ پرابلم ہو سکتی ہے پیدائش پہ، کیونکہ اس کی کچھ انڈیکیشنز ہوتی ہیں، جیسے فیملی میں رن کرتا ہے، اگر ایک بچے کو ہے دوسرے کو بھی چانسز ہوتے ہیں، یا مدر ڈائبیٹک ہے یا کچھ اس طرح کی انڈیکیشن. وہ پھر کیا کرتے ہیں، وہ فیٹل ایکوکارڈیوگرافی، ایکوکارڈیوگرافی بیسیکلی وہ ٹول ہے جس سے اس مرض کی تشخیص کی جاتی ہے پرائمریلی. تو وہ فیٹل سے فیٹس مینس کے ہاں جی، ماں کے پیٹ میں ابھی بچہ ہے، تو وہ کیونکہ 4 ہفتے کی مدت میں شروع میں دل کی ساخت مکمل ہو جاتی ہے، دل مکمل ہو جاتا ہے، دل بن جاتا ہے. اب اس کے بعد ریکمینڈڈ یہ ہوتا ہے کہ الٹرا ساؤنڈ کیا جائے. یہ ایک روٹین ہے جو گائنیکولوجسٹ کرتی ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے گائنیکولوجسٹ پک کر لیتی ہے کہ یہاں کوئی مسئلہ ہے، کیونکہ وہ ہارٹ کو دیکھ لیتے ہیں، اور پھر وہ اس کو کارڈیالوجسٹ کو ریفر کرتے ہیں کہ آپ ذرا فیٹل ایکو کریں اور دیکھیں کہ کیا مسئلہ ہے.
تو جی جی کئی دفعہ جو دوسرے ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان میں ایک اسکریننگ کے طور پہ بھی فیٹل ایکو کرتے ہیں کہ مے بی وہ ایک پروگرام ایسا چلائیں کہ جہاں انسیڈنس ان کو زیادہ نظر آ رہا ہے تو وہ فیٹل ایکو کے ذریعے ارلی اچھا ڈائگنوسس کے لیے اسکریننگ کر لیتے ہیں مدر کی ہاں اور جی، فیٹس کی جیسے دونوں اب جتنا انسیڈنس ہمارے ہاں ہے یہاں اسکریننگ ہونی چاہیے، یہاں پروگرام چلنا چاہیے کہ جی اتنا انسیڈنس ہے تو ارلی ڈیٹیکشن ہو اور پھر اس کی ارلی، کیونکہ جب ایکو آپ نے زچگی میں کیا، زچگی سے پہلے، اور جی تشخیص ہو گئی تو ہم ایٹ لیسٹ پریپیئرڈ ہوں گے کہ یہ بیماری ہے اور اس کو اس ٹائم پہ ہم نے ٹیکل کرنا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب اس میں پھر اس کا مطلب ہے کہ گائنیکولوجسٹ کا بھی بڑا رول ہے، اگر وہ ظاہر ہے وہ ہارٹ سرجن تو نہیں ہے جی لیکن ان کو بنیادی ٹریننگ یہ تو ہونی چاہیے کہ بچہ پیٹ میں ہیلتھی ہے، مرض کے ساتھ تو نہیں پیدا ہو رہا، تو میں خیال وہاں پہ جیسے عام طور پہ کئی اچھے گائنیکولوجسٹ کے پاس عورتیں جائیں تو وہ ہارٹ بیٹ بچے کی سناتی ہیں، وہ یہی چیز ہوتی ہے؟ دیکھیں نا، اب کتنے لوگ ہوں گے، کتنی ایسی مدرز ہوں گی ہماری سوسائٹی میں جو غریب گھرانوں کی جی بات کریں جن کو یہ ایکسیس ہے۔ یہ ایکسیس ہوگی کہ کسی اچھی گائنیکولوجسٹ کو دکھائیں۔ ہوتا یہی ہے کہ پریگنینسی چل رہی ہوتی ہے، پھر گھر میں دائیں وغیرہ سے ہی ڈلیوری ہو جاتی ہے، تو شاید اگر گائنیکولوجسٹ نے دیکھا ہو وہ پہلے ہی الٹرا ساؤنڈ پہ ڈیٹیکٹ کر لے اور فیٹل ایکو ہو جائے تو شاید ان بیماریوں کا ارلی علاج بھی ممکن ہو جائے۔ یہ ساری چیزیں انٹر کنیکٹڈ ہیں جن کی ہم بات کر رہے ہیں۔ اچھا یعنی کہ اگر گائنیکولوجسٹ کے پاس کوئی اچھی سہولت ایسی ہو جی تو میرا خیال ہے کافی حد تک ایک انڈیکیشن ابتدا ہی میں مل جائے گی۔ ہاں جی، وہ الٹرا ساؤنڈ کرے روٹین میں، الٹرا ساؤنڈ تو کیا ہی جا سکتا ہے، اسکریننگ الٹرا ساؤنڈ تو کم از کم کیا ہی جا سکتا ہے۔ فیٹل ایکو اگر اسکریننگ نہ کریں تو الٹرا ساؤنڈ سے ہی اسکریننگ ہو سکتی ہے کہ ہارٹ کو دیکھ لیا جائے کہ ہاں یہ ہارٹ نارمل ہے، اس ہارٹ میں کوئی پرابلم ہے، تو پھر اور وہ کیس ریفر کیا جا ریفر سکتا کیا ہے جائے کہ کارڈیک جی جی ایکسپرٹ کو۔ ایکسپرٹ کو۔ جی اچھا ڈاکٹر صاحب بیسیکلی جو ہارٹ سرجن ہے، کارڈیک جو سرجن ہے، جی وہ ٹوٹل ویسے اندازاً پاکستان میں کتنے ہوں گے جو اوور آل ایڈلٹس کو کر رہے ہیں؟ ہاں جی، ایڈلٹس مثلا میں بھی ایڈلٹ کرتا ہوں، اور اچھا آپ ایڈلٹس ہاں کے جی بھی میں کرتے ہیں؟ ایڈلٹ بھی کرتا ہوں، اور ایڈلٹ سرجنز زیادہ ہیں، لائک اگر آپ یہ لیس دین 10 ہے یا 10 ہے تو وہ 30-40 تو ہوں گے ہمارے منیمم پورے پاکستان پورے میں؟ پاکستان میں، وہ بھی بہت زیادہ نہیں، سینٹرز اتنے زیادہ نہیں ہیں ہمارے۔ اگر آپ دیکھیں تو یہ کچھ سینٹرز بنے تھے جب یہ پرویز الہی صاحب کے دور میں، ملتان جی میں، لاہور میں، جس طرح پی ہاں ایل سی، وہاں بھی انسٹیٹیوٹ آف فیصل کارڈیالوجی آباد میں، تو وزیر آباد کا غالباً ہاں جی بنا وزیر آباد کا، ان وہ انسٹیٹیوٹ اب آپریشنل ہے ڈاکٹر جی صاحب؟ آپ آپریشنل جانتے ہیں، وہ سارے ہی آپریشنل ہیں، ان میں اب ایکسیس ہے لوگوں کی، لیکن اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ یہ میو ہاسپٹل تھا یا ہمارا AFIC تھا آرمی جہاں سے میری ٹریننگ ہوئی، جی اور وہ تو کہتے ہیں بڑا اسٹیٹ آف دی آرٹ ہے AFIC ان اداروں میں سے ہے جو پائنیئرز ہیں، جس طرح یہاں پہ بھی لاہور میں بھی ہیں، اور وہاں فورن ٹیمز آتی رہی ہیں، مثلا پیڈیاٹکس میں نے جو سیکھی وہاں پہ ہمارے ایک امریکن پروفیسر تھے ولیم ناوک صاحب، وہ 4 سال تک وہاں اپنی ٹیم کے ساتھ آتے رہے، اور ہم نے کافی سارے سرجن، ہم وہاں سے 3 سرجنز ہم ٹرین ہوئے باقاعدہ ان سے، تو انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے ہمیں یہ ساری امریکن ٹیکنالوجی کے ساتھ یہ چیزیں سکھائی، تو وہاں ہم جائیں گے بریک میں، بریک کے بعد پھر ہم دوبارہ آ کر کے جی جی بالکل ٹھیک۔